ہم نے کرنٹ آپریشن شروع کیا ہے تو اس سے پہلے ہماری کچھ بنیادی باتیں تھیں، ان کا ہم نے ذکر کیا، جس میں فقہ کی تعریف ہو گئی اور فقہ کے بنیادی مارکس ہو گئے، اور یہ ہم نے ذکر کر دیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کا ذکر کیا۔ اس میں پہلے پارٹ میں ہم نے کوفہ اور بصرہ کے جو اساتذہ ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور پارٹ 2 میں ہم مکہ اور مدینہ کے جو اساتذہ ہیں ان کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر جو استاذ ہیں مکہ کے، وہ حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ہماری ترتیب وہی ہوگی، پہلے ہم نام ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد شعبہ علم، پھر وفات، اور پھر مختصر حالات۔ تو وفات ان کی جو شعبہ علم ان کا حدیث اور تفسیر ہے، اور وفات ان کی 114 ہجری ہے، شہر بھی مکہ ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ یہ مکہ مکرمہ کے مفتی اور تابع دور کے فقیہ اور محدث تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری و مسلم اور باقی بڑے بڑے جو محدثین ہیں انہوں نے ان سے روایات لی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاذ ہیں، اور انہوں نے ان سے حدیث کا علم حاصل کیا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ امام صاحب کے پاس حدیث نہیں تھی، تو یہ ان کے پہلے استاذ ہیں مکہ کے، اور ان کے حالات یہ ہیں۔ اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان عطاء امام اہل مکہ بعد ابن عباس، کہ حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ مکہ کے امام تھے، ٹھیک ہے۔ مکہ کے امام، یعنی حدیث آ رہی ہے تو ان سے کوئی پوچھ رہا ہے، فقہ کا مسئلہ آ رہا ہے تو کوئی ان سے پوچھ رہا ہے، تفسیری کا مسئلہ آ رہا ہے تو ان سے پوچھ رہا ہے، تمام علوم میں ان کو ایک سمجھے کہ مہارت تھی، تبھی یہ ان کے امام تھے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے علم حاصل کیا، اور خاص اہتمام سے ان کے پاس جاتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس یہ علوم تھے امام صاحب کے پاس۔ دوسرے نمبر ہے مکہ میں جو استاد ہیں ان کا حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور انہوں نے ان کو آزاد کیا۔ پھر انہوں نے حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے مولا سے ہی، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے علم حاصل کیا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم کیا تھا؟ تفسیر اور حدیث۔ تفسیر کا ان کے پاس علم تھا، اور حدیث تو بہرحال یہ ایک بہت بڑے محدث تھے صحابہ میں، کیونکہ بچپن میں ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بچپن میں آپ علیہ السلام سے یہ علم حاصل کرتے تھے، ان کا بچپنا تھا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس کس قدر حدیث کا ذخیرہ ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام شاگرد کو دیا، اور پھر شاگرد سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا تفسیر اور حدیث کا۔ اور ان سے آگے روایت کرنے والے بڑے بڑے محدثین ہیں، جیسے امام بخاری ہو گئے، امام احمد، اور بڑے بڑے محدثین ان سے روایت لے رہے ہیں، اور صحاح ستہ میں ان کی روایات موجود ہیں، اور بڑے بڑے محدثین ان کو ثقہ قرار دی۔ ثقہ یہ ایک حدیث کی اصطلاح ہے، ثقہ کہ جو معتبر راوی ہوتا ہے حدیث کا، اس کو ثقہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال بڑے بڑے محدثین یہ ہم نے ذکر کیا تھا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب کے جو استاذ ہیں وہ معتبر نہیں ہیں، اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ تیسرا نمبر ہے حضرت عطاء بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، شعبہ علم ان کا حدیث ہے، اور یہ مدینہ منورہ کے مشہور جو تابعین محدثین تھے یہ ان میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم سے، اور بھی اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ حضرت عطاء بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کا علم حاصل کیا۔ پھر ان سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا علم لیا، ٹھیک ہے۔
یوں نہیں ہے کہ حدیث میں صرف جن کو حدیث میں ایک مہارت تھی، بہرحال فقہ میں بھی ان کو ایک خاص یوں سمجھیں کہ بصیرت رکھتے تھے، ایک گہری بصیرت رکھتے تھے فقہ کے اندر بھی۔ حدیث تو تھا، ان حدیث کے علم تو ان کے پاس تھا ہی، لیکن فقہ میں بھی یہ کام نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے محدث، ان سے بھی بڑے بڑے محدثین روایت لے رہے ہیں، جیسے حضرت ابن شہاب زہری ہیں، حضرت محمد بن منکدر ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے صحابہ سے علم حدیث حاصل کیا، تو ان سے انہوں نے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے حدیث کا علم حاصل کیا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ کہتے ہیں نا کہ حضرت امام صاحب کے پاس جو علم حدیث تھا وہ نہیں تھا، امام صاحب کی جو فقہ ہے وہ ان کے اپنے اقوال ہیں، اپنی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے حدیث ان کے پاس نہیں تھی، بعض کہتے ہیں کہ حدیث ان کے پاس صرف 3 احادیث تھیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بعض کوئی زیادہ احسان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس 17 حدیث ان کو یاد تھیں، ٹھیک ہے، 17۔ اور آپ ان کو 3 احادیث یاد تھیں یا 17 احادیث یاد تھے، آپ ان کے اساتذہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کس قدر حدیث کا ذخیرہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے مکہ کے استاد تھے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ان کے جو مدینہ کے جو استاذ ہیں ان کا ہم بیان کرتے ہیں۔ ان میں جو پہلا نمبر ہے حضرت مدینہ کے استاد میں حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، بہت بڑے تابعین ہیں، بہت بڑے تابعین اور کبار صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ ان کا شعبہ علم حدیث اور فقہ تھا، اور وفات ان کی 94 ہجری ہے۔ اور یوں سمجھیں کہ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین کے سردار کہلاتے ہیں، یہ تابعین کے سردار۔ اور حضرت صحابہ میں حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی ہے، انہوں نے حدیث لیا، حدیث کا علم کبار صحابہ سے لے رہے ہیں۔ اور فقہ 7 یعنی مدینہ منورہ کے جو 7 فقہا ہیں، بڑے فقہا مدینہ منورہ کے، ان کا نام بھی ان میں داخل ہے، ان میں شمار ہوتے تھے، یہ شمار ہوتے تھے۔ اب ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے محدثین امام ہیں، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام زہری اور محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد تھے۔ اور یہ حق گوئی میں ایک خاص ممتاز تھے، اور بڑے بڑے حکمرانوں اور کے فتووں کو، ان کی باتوں کو رد کر دیتے تھے۔ انہوں نے قاضی بننے سے بھی انکار کر دیا تھا، قاضی کی ان کے پاس عہدہ گیا، لیکن یہ انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ سمجھیں کہ ان کے پاس زہد و تقوی کے یہ امام تھے، جلال تھے ان کے مزاج میں، ٹھیک ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر ہے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور شعبہ علم ان کا حدیث اور تاریخ وفات 106 ہجری ہے، شہر ان کا مدینہ منورہ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے والد سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور ان میں عمل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کا ان کے پاس ذخیرہ تھا، لیکن زہد میں، تقوی میں ایک خاص ممتاز حیثیت رکھتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بہرحال حدیث اور زہد میں۔ تو یہ ان کے بیٹے ہیں، تو بہرحال بیٹے کے پاس بھی وہی سب کچھ جو باپ کے پاس ہے۔ ان کا شمار بھی فقہ 7 میں ہوتا تھا، فقہ 7 یعنی جو مدینہ کے 7 جلیل القدر فقہا ہیں، ان کا شمار بھی ان میں ہوتا تھا۔ اور انہوں میں جو ان کا خاص مشغلہ تھا وہ فقہ اور حدیث، اور یہ فتویٰ کے میدان میں بہرحال ایک خاص ممتاز حیثیت رکھتے تھے، فتوے بھی دیتے تھے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ فتوے یہ حضرات دیتے تھے، یہ امام صاحب نے صرف فتویٰ جاری نہیں کیا، امام صاحب نے مسائل اخذ نہیں کیے، صحابہ بھی کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کسی مجلس میں، کسی ویڈیو میں ہم چل کر بتائیں گے کہ صحابہ میں جو فقہا صحابہ تھے ان کا نام ہم آپ کو بتلائیں گے، ٹھیک ہے۔
تیسرا نمبر ہے حضرت نافع، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں، شعبہ ان کا حدیث ہے، اور تاریخ وفات ان کی 117 ہجری ہے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے براہ راست علم سیکھا، حدیث کا علم ان کے پاس تھا، فقہ کا علم ان کے پاس تھا، انہوں نے ان سے سیکھا، اور ان کی جو روایت کردہ احادیث ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ ذہب میں داخل کیا۔ سلسلہ ذہب وہ ہوتا ہے جس کی سند عالی ہو اور اس میں جو راوی کرنے والے ہوں وہ جلیل القدر ہوں، محدثین ہوں، جلیل القدر اشخاص ہوں، تو عظیم لوگ ہوں، تو وہ سلسلہ ذہب کہلاتا ہے، 3 راویوں پر مشتمل۔ یہ اور اس طرح کی جو راوی ہوں اور سلسلہ ہو، سند ہو، تو اس پر جو محدثین ہوتے ہیں وہ فخر کرتے ہیں۔ بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی فخر ہے کہ انہوں نے عن نافع عن عبداللہ بن عمر عن رسول اللہ، یعنی 3 واسطوں سے آپ علیہ السلام تک انہوں نے علم حدیث لی ہے، 3 واسطوں سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ایک فقہ اور حدیث میں خاص ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور فقہ میں فتوے بھی وغیرہ ان کے پاس ایک خاص مشغلہ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر اساتذہ میں مدینہ منورہ کے آخری نام حضرت محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، شعبہ علم ان کا حدیث اور سیرت ہے، شہر مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ منورہ کے یہ جلیل القدر محدث ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے انس بن مالک، حضرت صاحب بن یزید، بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے روایت کی ہے، اور یہی محدث ہیں جنہوں نے سب سے پہلے احادیث جمع کرنے کا اہتمام کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے، اور انہی کا علمی اثر بعد کی پوری محدثین کی نسل پر رہا، بہت بڑے محدث۔